عمر فاروق کا۔ کس طرح ہو تذکرہ حضرت عمر فاروق کا، کیا بتاؤں مرتبہ حضرت عمر فاروق کا۔ سر کو لینے نکلے تھے سرکار کے خادم بنے، سر کو لینے نکلے تھے سرکار کے خادم بنے، کیا عجب ہے واقعہ حضرت عمر فاروق کا۔ گو زمین پر لائے تھے اسلام لیکن دوستو، گو زمین پہ لائے تھے اسلام لیکن دوستو، آسماں پر جشن تھا حضرت عمر فاروق کا۔ ہیبت ایمان کچھ ایسی کہ خود ابلیس بھی چھوڑ دیتا راستہ حضرت عمر فاروق کا۔ آپ کو گزرے ہوئے 14 صدی گزری مگر آج بھی ہے دبدبا حضرت عمر فاروق کا۔ قوت طاغوت ہوگی لرزہ بر اندام پھر، قوت طاغوت ہوگی لرزہ بر اندام پھر، نام تو لیجئے ذرا حضرت عمر فاروق کا۔ کہہ اٹھے سرکار میرے بعد گر ہوتا نبی، کہہ اٹھے سرکار میرے بعد گر ہوتا نبی، بالیقین وہ نام تھا حضرت عمر فاروق کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ دعا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہم سب کے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے الہ العالمین ان سارے اوصاف اور سیرتوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے وہ عظیم ترین انسان ہیں جنہیں اسلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے بعد انسانوں میں دوسرے نمبر کا درجہ حاصل ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام کو ہٹا کر پہلے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم جو فاروق اعظم بعد میں بنے، عمر بن خطاب پہلے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جب کفر کی حالت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی تو ان کا نام صرف عمر بن خطاب تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں رئیس اور بڑے سمجھے جاتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس بہادری بھی تھی، ان کے پاس شجاعت بھی تھی، ان کے پاس زبانی طاقت بھی تھی، ان کے پاس بازو کی طاقت بھی تھی۔ جب کسی مشاعرے کے اندر شرکت کرتے تو بڑے بڑے شعراء کو کمزور کر دیتے، جب کسی کشتی اور دنگل کے اندر شرکت کرتے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اپنے قبائل کے سرداروں کا بھی رئیس سمجھا کرتے تھے۔ اسی دوران جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا اور لوگ آپ کے دشمن بنے، ان میں آپ کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ ابو جہل جو آپ کا رشتے کا چچا، ابو لہب جو آپ کے رشتے کا چچا، اور اس طریقے کے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو آپ کے دشمن بنے، انہی دشمنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ لیکن تمام لوگوں کی دشمنی ایک طرف تھی، ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی ایک طرف تھی۔ دشمنی کے اندر ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جتنے آگے تھے، کفار مکہ دشمنی میں اتنے آگے کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رسالت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں آواز لگائی، گہار لگائی، دعا مانگی
کہ الہ العالمین ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کے لیے قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی عزت کے لیے قبول فرمایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا. اور 27 سال کی عمر میں جیسا کہ ابھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں آخری مصرع پڑھا، خوبصورت نیک سیرت نوجوان فاروق ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے تقریباً 39 مرد اور تھے جو اسلام لا چکے تھے. حضرت عمر ان میں 40ویں مرد تھے. لیکن حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے اسلام کے اندر کیا بدلاؤ آیا اس پر غور و فکر کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت شروع کی اور چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. آہستہ آہستہ لوگ آپ کے اسلام کی دعوت پر قبول لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان سب لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا تھا ایک گھر کے اندر. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اسی کو دار ارقم کے نام سے جانا جاتا تھا. وہی نمازیں ہوتی تھی، وہی عبادت ہوتی تھی، وہی تلاوت قرآن ہوتی تھی، وہی ساری میٹنگیں ہوتی تھی، وہی سارے مشورے ہوتے تھے. مسجد حرام میں مسلمانوں کو جانے کی اجازت قطعاً نہیں تھی. جو نبی کے نام پر لبیک کہہ لیتا تھا پھر وہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتا تھا. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جب اسلام کی دولت سے نوازا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں سب سے پہلی درخواست یہ کی کہ اللہ کے نبی آج تک نمازیں چھپ کر ہوئی ہیں، آج تک عبادت خاموشی سے ہوئی ہے، آج عمر اسلام لے آیا ہے، اس لیے آج کے بعد اگر نماز ہوگی تو حرم شریف کے اندر ہوگی، تلاوت قرآن ہوگی تو حرم شریف کے اندر ہوگی. حضرت عمر کا دبدبہ ایسا تھا کہ سارے صحابہ نے علل اعلان خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ حرم شریف میں جا کر کے نمازیں بھی پڑھی، اذانیں بھی دی، طواف بھی کیا، تلاوت قرآن بھی کی، سارے کام کیے. لیکن کسی ایک کافر کے تو کوئی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں آ کر کے مسلمانوں کو روک پاتا. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تفصیل بہت لمبی ہے، واقعے کو اور باتوں کو ذرا مختصر کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جس شجاعت سے نوازا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں. ہجرت کا موقع آیا، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر ہجرت کرنی. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ کا حکم جیسے ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تم ہجرت کر جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے وہ چھپتے چھپاتے کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلال اور روب ایسا تھا کہ کفار مکہ بھی اس روب کو تسلیم کرتے تھے. ایک کاندھے پر تلوار لٹکائی، دوسرے کاندھے پر کمان لٹکائی، دونوں ہاتھوں کے اندر تیر بھرے، حرم شریف کے اندر پہنچ گئے. حرم شریف میں جا کر کے دیکھا ایک حلقہ کفار مکہ کا لگا ہوا ہے. ابو جہل بھی اس میں موجود ہے، ابو لہب بھی اس میں موجود ہے، عتبہ ابن ربیعہ بھی موجود ہے، عتیبہ ابن ربیعہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ پورے حلقہ لگا کر کے میٹنگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حرم شریف کے اندر پہنچتے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ طواف کعبہ کرتے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد اطمینان کے ساتھ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دوگانا 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمر نے آ کر طواف بھی کیا، عمر نے آ کر کے نماز بھی پڑھی، عمر یہاں سے باہر جائے گا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر نہیں گئے، اسی حلقے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کا نام لے کر کے پکارا، او ابو جہل، او ابو لہب، او شیبہ اور عتبہ اور عتیبہ، یاد رکھو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا تم لوگوں کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. سارے کفار مکہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے اور آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، اور تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو رونے لگے، کعبے کے باہر آ کر کے مجھ سے مقابلہ کر لے اور مجھے ہجرت سے روک کر کے دکھا دے.
یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ نے اسلام کی عزت کے لیے حضرت عمر فاروق کو قبول فرمایا تھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف مانگا نہیں تھا. نبی کی دعا پر غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر کو مانگنے کے لیے دعا فرمائی تھی تو فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. خالی مانگنا مقصود نہیں تھا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا تھا. اللہ نے دعا کو بھی ویسا ہی قبول کیا. حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دولت ملی، اسی دن سے اسلام کے اندر تقویت آنی شروع ہوئی. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جس دن سے حضرت عمر اسلام لائے اس دن سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سامنے سے کوئی انسان چلا آ رہا ہو اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے قریب ہوتا چلا جائے، قریب ہوتا چلا جائے، حتیٰ کہ ہمارے اتنے قریب ہو جائے کہ ہم میں اور اس میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہے. اسلام بھی ہمیں یوں ہی آتا ہوا محسوس ہوتا تھا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حذیفہ بن الیمان روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنے قریب سے قریب تر اسلام آتا ہوا دکھائی دیا تھا، عمر کی شہادت سے اسلام ایسے ہی جاتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. صحابہ کرام نے تسلیم کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو. اور آپ غور کیجئے، صحابہ کی تعداد 1-2 نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، جن میں صدیق اکبر جیسے بھی صحابی موجود ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے سب سے قریبی ہیں. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، نبوت مجھ پر ختم نہ ہوئی ہوتی تو عمر کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں، وہ کمالات موجود ہیں، وہ طور طریقے موجود ہیں کہ عمر کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت اور تقویت دی، اور اس تقویت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 13 ہجری کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا تخت عطا کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جو طور طریقے نبھائے ہیں، آج کی دنیا کے کفار بھی ان طور طریقوں کو اپنانے پر مجبور ہیں. ہماری دنیا کا ہر ملک صوبوں پر تقسیم ہے، ضلعوں پر تقسیم ہے. ہر صوبے کا ایک چیف منسٹر بھی نظر آتا ہے، ہر ریاست کا ایک گورنر بھی نظر آتا ہے، ہر ضلع کا ایک ڈی ایم اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا کام خلیفہ بننے کے بعد کیا ہے تو وہ یہی کیا کہ جتنے ممالک ان کے تحت آتے گئے، ان کے قبضے میں آتے گئے، جن ممالک میں اسلام کا پرچم بلند ہوتا گیا، ان ممالک کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صوبوں اور ضلعوں پر تقسیم کرتے چلے گئے. ہر صوبے کا ایک چیف منسٹر مقرر کرتے گئے، ہر ضلع کا ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی ایم مقرر کرتے چلے گئے. آج کی دنیا کے اندر اگر ہمارا ملک صوبوں پر تقسیم ہے یا دنیا کا کوئی ملک صوبوں اور ضلعوں پر تقسیم ہے تو یہ سب دین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دی. جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں بنے تھے 10,000 ایکڑ کی زمین پر اسلام تھا. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت سنبھالی ہے. اور اس زمانے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام کا پرچم بلند کیا ہے تو کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر کی شہادت والے دن جب اندازہ لگایا گیا اسلامی ممالک کا تو ان کا پورا رقبہ 22.5 لاکھ ایکڑ تھا. کہاں 10,000 ایکڑ اور کہاں 22.5 لاکھ ایکڑ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی، تقویت دی ہے. اور عمر بن خطاب ایسے ہی کوئی شخصیت نہیں تھے.
اور صحابہ کی طرح صرف ایک عام صحابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، نبی فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان سے تو اللہ کلام کرتا ہے۔ قرآن کریم کی 10 جگہ پر آیات وہ ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ بطور واقعہ ایک مثال پیش کروں، ایک یہودی آیا، حضرت عمر سے کہنے لگا کہ تمہارے محمد جس جبرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں وہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا، جلال میں آئے اور جلال میں آ کر عربی زبان میں جملہ ارشاد فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ بھی اس کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے والے عربی کا جملہ تھا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اسی جملے کو اللہ نے آیت بنا کر قرآن کریم کے اندر اتار دیا۔ پہلے پارے کے اندر یہی جملہ آیت کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں آیت ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ عمر کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے۔ پردے کا موقع آیا، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابہ سوال کرنے کے لیے آتے تھے، حضرات ازواج مطہرات آپ کے برابر میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا، صحابہ آتے سوال کرتے چلے جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ذرا ناگوار گزری کہ حضور کے ساتھ آپ کی ازواج بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فوراً قرآن کریم کی آیت اتری، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ مسلمانوں اگر تمہیں کسی سے کوئی سوال کرنا ہے، نبی سے یا نبی کی ازواج سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اب پردے کے بنا تم مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے۔ عمر کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدھ وصف نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں وصف ہیں۔ انہی وصف کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ سارے اوصاف عمر کے اندر موجود ہوتے، عمر کو نبوت ملتی۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کا تواضع مشہور ہے، خادموں کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھانا، غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنا، کپڑوں پر پیوند لگا کر کے پہننا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا۔ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر جب مجمع میں بیٹھتے تھے تو کوئی جان نہیں پاتا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کون ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے غریبوں، ضعیفوں، کمزوروں اور بیوہ عورتوں کے گھروں پر اپنی کمر پر لاد کر کے آٹا پہنچانے کا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کیا ہے۔ کتنے اوصاف اتنے مختصر وقت میں بیان کیے جائیں گے، ایک وصف نہیں ہے، ہزاروں وصف، اگر پوری رات بھی لگا دی جائے تو عمر کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ ضرورت ہے ہمیں ان اوصاف سے سبق لینے کی اور ان اوصاف کو اپنے اندر اختیار کرنے کی، اللہ تعالی حضرت عمر کی سیرت کو اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں 2-4 اشعار بس کو پیش کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ 3 دن پہلے حضرت عمر بن خطاب کو زخمی کیا گیا تھا۔ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز میں فیروز نام کے ایک شخص نے، جو یہودی تھا ایک طرح کا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا تھا، اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ اس زخمی ہونے کی حالت کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے، نبی کے مصلی پہ زخمی پڑا تھا، نبی کے مصلی پہ زخمی پڑا تھا، جماعت نہ چھوٹے اسی پہ اڑا تھا، نبی کی مراد و دعا کا اثر تھا، خلیفہ تھا دویم نبی کا خسر تھا، ہے پہلو میں سویا نبی کے ابھی تک تھا فاروق وہی جو عمر تھا۔